کن کن اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کن اوقات میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ اوقات نماز سے متعلق یہ ہے کہ نماز کا ایک تو وقت ہے کہ اس کی ابتدا اس وقت کی کب ہوتی ہے، ہر نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر مکروہ وقت بھی موجود ہے کہ ایک وہ وقت ہے جو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اور ایک وہ وقت ہے جس کے اندر کراہت موجود ہے۔ اور پھر تیسرا اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اس وقت کے اندر جو وقت غیر مکروہ وقت ہے اس میں بھی مستحب جو ہے وہ کون سا وقت ہے جس کے اندر نماز کو ادا کیا جائے۔ وقت فجر جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے لے کے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آسان فرما صبح صادق سے مراد کیا ہے؟ آفتاب کی کرن چمکنا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی جو پہلی کرن پھوٹے گی تو اس سے وقت ختم ہو جائے۔ صحیح۔ لیکن شروع ہونے کا وقت وہ جو ہے اس کا تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس میں فرمایا کہ صبح صادق ایک ایسی روشنی ہے جو کہ مشرق کی جانب آج جہاں سے سورج نے نکلنا ہے وہاں سے جو ہے وہ آسمان کے اوپر کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور پھر بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ سارے آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ اور صبح صادق جو پھیلتی ہے وہ جنوباً شمالاً نکلتی جو ہے وہ اس جگہ سے ہے جو کہ سورج نے جہاں سے نکلنا ہے مشرق میں، لیکن آسمان پر جب وہ پھیلتی ہے تو ساؤتھ اور نارتھ کے اندر، جنوب اور شمال کے اندر وہ پھیل جاتی ہے۔ یہ صبح صادق کی تعریف بیان کی گئی۔ اس سے وقت فجر شروع ہو جاتا ہے اور پھر آفتاب کی کرن چمکنے تک یہ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ وقت نماز کا ختم ہو گیا فجر کا۔ اب اس وقت کے بعد کسی فرض نماز کا وقت جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی بھی نماز فرض نماز کا وقت نہیں ہے، یعنی فجر کے بعد بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے جو کہ ظہر تک بیچ میں کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اور یہ فجر میں ہی ہے۔ بقیہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ ہر نماز کا وقت دوسری نماز سے ملا ہوا ہے۔ ظہر کا وقت جب سورج جو ہے وہ بالکل سر پر آ جائے، جسے جو ہے وہ اصطلاح کے اندر نصف النہار کہا جاتا ہے، آدھا دن ہو جاتا ہے، اور ضحوہ کبریٰ بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو جب سورج سر پر آ کر پھر جب زائل ہونا شروع ہو، مغرب کی جانب جب ڈھلنا شروع ہوگا، تو یہ زوال، یعنی اب وہ زائل ہو رہا ہے، زوال پذیر ہو رہا ہے، تو یہ جیسے ہی زوال کی طرف سورج جائے گا تو مکروہ وقت ختم ہو کر ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ عوام جو ہے وہ زوال کا وقت مکروہ وقت کو کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً جب زوال ہوتا ہے تو مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ظہر کا وقت جو ہے وہ عصر کے وقت تک برقرار رہتا ہے، اور عصر کا وقت کی ابتدا، یا یوں کہیں کہ ظہر کے وقت کی انتہا یہ ہے کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے کے علاوہ ڈبل ہو جائے، احناف کے نزدیک۔ اب وہ کس طریقے سے کہ جب جو ہے وہ سورج سر پر تھا تو اس وقت اس چیز کا، کسی بھی چیز کا جو سایہ بنتا تھا وہ سایہ اصلی کہلاتا ہے، اس سے جب ڈبل ہو جائے گا سایہ تو یہ ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور ختم ہوتے ہی عصر کا وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ ظہر اور عصر کے وقت کے درمیان کوئی خالی گیپ نہیں ہے۔ عصر کا وقت پھر شروع ہو کر غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ غروب آفتاب پر عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو آخری 20 منٹ ہیں یہ مکروہ وقت ہے عصر کا، کہ اس میں کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس دن کی عصر نہیں پڑھی تو چونکہ وقت موجود ہے، قضا سے بچانے کے لیے اس وقت میں عصر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ مغرب کا وقت جو ہے وہ عصر کا وقت ختم ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے، یعنی غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور پھر شفق کے غروب ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اب یہ شفق بھی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں پڑتا، یہ جس کو پہچاننا ضروری ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ جانب مغرب میں جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے بعد کچھ جو ہے وہ سرخی نظر آتی ہے، اس سرخی کے بعد جو ہے وہ ایک سفیدی نظر آتی ہے۔ اس سفیدی کا چھپ جانا، اس سفیدی کو شفق کہتے ہیں، اس کا غروب ہو جانا یہ مغرب کے وقت کو ختم کر دے گا، اور مغرب کا وقت ختم ہونے کے ساتھ ہی ساتھ عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اور پھر عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح صادق
تک ہے۔ صبح صادق یعنی جب روزہ بند کیا جاتا جب روزہ بند کیا جاتا سحری ہے کا وقت اور ختم جو ہے ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی دوبارہ فجر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے اوقات نماز کہ اس میں نماز جو ہے وہ پڑھی جائے گی تو وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہے وہ مکروہ اوقات بھی ہیں۔ فجر اور ظہر کے یہ دو ایسی نمازیں ہیں جن میں کوئی مکروہ وقت نہیں، ان کا شروع سے لے کے آخر تک پورا کا پورا وقت کراہت سے پاک ہے، لیکن عصر کے اندر آخری 20 منٹ جو ہے وہ مکروہ وقت ہے کہ اس سے پہلے پہلے عصر پڑھ لینی چاہیے۔ اتنی تاخیر کرنا بلا عذر شرعی کہ وہ آخری 20 منٹ مکروہ وقت آ جائے، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ صحیح۔ لیکن پھر بھی نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ یوں ہی مغرب جو ہے وہ جلد از جلد ادا کر لینی چاہیے۔ مغرب میں اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے جو ہے وہ نظر آنے لگ جائیں، ستارے جو ہے وہ جمع ہو کر نظر آنے لگ جائیں، تو اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے مغرب کی نماز میں۔ ٹھیک ہے۔ اور عشاء کے اندر جو ہے وہ تہائی رات تک یعنی 1/3 جو ہے وہ رات کے حصے تک عشاء کی تاخیر مستحب ہے، اور آدھی رات تک مباح ہے، جبکہ آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کے فرض ادا کر لیے جائیں، اور آدھی رات کے بعد جو ہے وہ مکروہ وقت ہے عشاء کے لیے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اب ان میں جو 3 اوقات ہیں وہ مکروہ ہیں، نمازوں کے اوقات سے ہٹ کر 3 ایسے اوقات ہیں جن میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان میں فجر کا وقت جب ختم ہو جائے تو طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، یہ وقت نمبر 1۔ دوسرا، دوپہر میں جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو زہوہ کبریٰ کا وقت ہے، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، وہ وقت ہے، اور اس میں 12 بجے کا وقت جو سمجھا جاتا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ 12 بجے ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ وقت جو ہے وہ مختلف ایام کے اعتبار سے کبھی 11:30 بجے، کبھی 11:45، اور مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف جو ہے وہ اوقات کار کے اندر وہ وقت بدلتا رہتا ہے۔ اور تیسرا وقت غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک۔ ان 3 اوقات میں نہ کوئی نماز ادا پڑھنا جائز ہے، نہ قضا پڑھنا جائز ہے، نہ نفل پڑھنے کی اجازت ہے، نہ سجدہ تلاوت کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ ہاں، اگر اس دن کی عصر کی نماز ادا نہیں کی تو وہ آخری 20 منٹ میں ادا کر سکتے ہیں۔ ان اوقات کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔